نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ پنجتنی، برائے محمد صلوات۔ سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی، جو کا مولا علی علی، جنید کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، مست قلندر علی علی، مست قلندر علی علی، یا حیدری یا علی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر معزز سامعین، بزرگان مذہب و ملت، جس آیت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں یہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، قرآن میں متعدد جگہوں کے اوپر خداوند عالم نے تقوی کی گزارش کی ہے اور حکم دیا ہے کہ دیکھو تم تقوی الہی اختیار کرو اور اپنی زندگی میں تقوی کو اپنا پیشہ بناؤ۔ اور کربلا کے میدان میں اسی تقوی کا درس دینے حسین کو جانا پڑا، اسی پرہیزگاری کو سکھانے کے لیے ہمارے مولا نے ساری قربانیاں پیش کی۔ اب اگر میں یہ بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس جملے سے اگر ایک فرد کی بھی اصلاح ہو گئی تو اس پورے عشرے کی اجرت وصول ہو جائے گی۔ اگر ایک فرد کی بھی اصلاح ہو گئی۔ محرم سدھرنے کا مہینہ ہے اور حسین ہمیں سدھارنے کے لیے جا کر کے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، وگرنہ انہیں کیا پڑا تھا کہ جو اپنے پیاروں کو اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو جا کر کے قربان کرتے۔ لیکن اگر
ہم نے مقصد حسین کو پورا نہ کیا تو کیا ہم مقصد حسین کو پورا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم حسین کے ناصر و مددگار ہوں گے یا یزید کے ناصر و مددگار ہوں گے؟ توجہ رہے میرے عزیزو. اور آپ خود سوچیں، آپ خود دیکھیں، یہاں پہ اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، کس کی گارنٹی ہے کہ ان سے کون انسان کب تک جیے گا؟ ہے کسی کی گارنٹی؟ کسی کا قبضہ ہے موت کے اوپر؟ بڑے بڑے بادشاہ شداد اور نمرود جیسے گزر گئے چلے گئے، فرعون جیسے بادشاہ مر گئے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اپنی زندگی تو خرید نہیں سکے. تو موت کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنے سال کی ہماری زندگی؟ بہت سے بہت 60 سال جئیں گے، بہت سے بہت 70 سال جئیں گے، بہت سے بہت 80 سال جئیں گے. گناہیں زیادہ کب ہوتی ہیں؟ زیادہ گناہیں جو ہوتی ہیں وہ بالغ سے لے کر کے 50 سال تک ہوتی ہیں. البتہ 50 سال کے بعد بھی گناہیں ہوتی ہیں، وگرنہ وہاں پہ جو گناہیں ہیں ان گناہوں کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. چونکہ جب تک انسان کے بدن میں طاقت ہوتی ہے میرے عزیزو، جب تک انسان کے رگوں میں جو ہے خون جوش مارتا رہتا ہے، تب تک اس کی گناہیں زیادہ تر کہاں ہوتی ہیں؟ آنکھوں سے گناہیں ہوتی ہیں اور شکم اور زیر شکم سے گناہیں ہوتی ہیں. لیکن اس سے سب گناہ بسا اوقات جو ہے 50 کے بعد شروع ہوتی ہیں. البتہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں 50 سال کی جو قید لگا رہا ہوں اس کے پہلے والے گناہ نہیں کرتے ہیں، یا جو گناہ میں نے کہا 50 سال کے پہلے جو کرتے ہیں وہ گناہ بعد میں نہیں کرتے ہیں. نہیں، گناہیں سب کر رہے ہیں، لیکن بس فرق کیا ہے کہ ایک انسان کا اب جنبہ ختم ہو گیا ہے کچھ گناہیں کرنے کا، ملکہ اور طاقت ختم ہو گئی کچھ گناہیں کرنے کی. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ جو گناہیں اس کے لیے آسان لگتی ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت کر دینا کوئی محنت کا کام نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کی چغلخوری کر دینا کوئی محنت کا کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی محنت کا کام نہیں ہے. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا بدن ضعیف ہو چکا رہتا ہے، تب یہ سب زیادہ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں. توجہ کیا میرے عزیزوں؟ تو مقصد حسین کیا ہے؟ ہم کتنی زندگی گزاریں گے؟ 15 سال تک بالغ نہیں ہوئے، 15 سال کے بعد سے ہم مکلف ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر تکلیفیں عائد کی. 15 سال سے لے کر کے بہت سے بہت آپ دیکھ لیجئے تو 50 سال نارمل زندگی جو انسان گزارتا ہے، 50 سے 60 سال کے بیچ میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اب اگر اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اگر ہم اپنے آخرت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ چھوٹے موٹے سفر پہ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، تو کیا آپ اپنے اثاثے کا انتظام کرتے ہیں یا خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں؟ ہر عاقل انسان اپنی ضروریات کا سامان بیگ میں رکھتا ہے، بھرتا ہے، بیگ آمادہ کرتا ہے اور تب لے کر کے سفر پہ نکلتا ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا جو ہے ایک سفر ہے، یہ سفر ختم ہو جائے گا، کٹ جائے گا. ہمیں بالآخر کہاں جانا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے. آج جس شخصیت کی ہمیں رجز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا اس عشرے کا موضوع جو ہے رجز ہے، وہ رجز، وہ شعار جو کربلا کے میدان میں پڑھے گئے. آج جن شخصیت کا ہمیں جو ہے رجز پڑھنا ہے ان کا نام ہے یزید بن زیاد. یزید بن زیاد امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابیوں میں سے اور امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے شمار ہوتا ہے. ان کا پتہ ہے آپ کو یہ یزید بن زیاد ہیں کون؟ جب قافلہ حسینی آگے بڑھ رہا تھا، کربلا کی طرف جا رہا تھا، تو حر نے لجام حسین علیہ السلام کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں، میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. جب یہ جسارت دیکھا ہے یزید بن زیاد نے، تو یزید بن زیاد ایک مرتبہ غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بہت ہی بہترین جملہ کہتے ہیں. دیکھیں حر کی جو تقدیر چینج ہوئی ہے، جو ناری سے نوری بنا ہے، اس میں اصحاب کے جملے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلی اہمیت اگر حبیب ابن مظاہر کے کنورٹ ہونے میں جو چیز اثر انداز ہوئی ہے
وہ اس کا یہ کہنا تھا، جب مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حبیب نے کہا تھا کہ اے حسین ابن علی، آپ کی ماں بہت ہی بابرکت ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نہیں ہوتے میں کوئی اور ہوتا تھا میں اس کو یہ کہہ دیتا. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اس کے دل میں عزت تھی، اس عزت کی بنا پر خداوند عالم نے اس کو نور ہدایت عطا کیا، اور وہ نار سے نکل کر کے نور کی طرف چلا آیا. اور ایک جو ہے یہ یزید بن زیاد کا جملہ، عصیت ربک و اطاعت امامک فی ہلاک نفسک، کیا فرماتے ہیں؟ عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اپنے رب کا گناہگار ہے تو. وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ فِي هَلَاكِ نَفْسِكَ، اور تو نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں اپنے امام یزید کا اتباع کیا ہے. وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ، اور اس طریقے سے تو نے رسوائی کو، ذلت کو اور جہنم کو خرید لیا ہے. کتنا اچھا جملہ ہے. عصیت ربک، پہلا جملہ، تو نے اپنے رب کی گناہ کی. وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ فِي هَلَاكِ نَفْسِكَ، اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں تو نے اپنے امام کی اطاعت کی، یعنی یزید کی اطاعت کی. یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں، کربلا کے پہلے اس وقت دو امام تھے، کچھ علماء حق تھے، کچھ علماء سو تھے، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے. قرآن میں بھی اماموں کی دو کیٹیگری بیان کی گئی ہے. امام دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، کچھ امام ائمہ حق ہوا کرتے ہیں، کچھ ائمہ سو ہوا کرتے ہیں. ائمہ حق کیا کرتے ہیں؟ جنت کی طرف لے جایا کرتے ہیں. ائمہ سو کیا ہوتے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جایا کرتے ہیں. ائمہ سو کی پوری داستان قرآن میں ذکر ہے کہ جب ائمہ سو اپنی امت کو لے کر کے جہنم میں جائیں گے تو جانے کے بعد خداوند عالم کہہ دے گا کہ دیکھو یہی تمہارے امام ہیں جو تمہیں جہنم میں لے کر کے آئے ہیں. تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، اگر ہم تمہاری پیروی نہیں کرتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے. تو وہ کہے گا کہ ہم سے کیا، دنیا میں تم کو سمجھنا چاہیے تھا، اب یہاں پہ سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر تم کو اتنی عقل ہوتی تو دنیا میں سوچ لیتے کہ تم کس کا اتباع کر رہے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو. اب یہاں پہ آنے کے بعد سے اِتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن لوگوں کا اتباع کیا گیا ہے وہ لوگ جو ہے دامن جھاڑ لیں گے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے اتباع کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جہنم میں بھی، روز حشر و نشر بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو سمجھیں گے کہ فلاں فلاں ہمارے امام ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے، جائیں گے ان کے چکر میں، ان کے پیچھے، لیکن خود جو امام صاحب کی مشکل وقت میں گھڑی ہوگی، خود ان کے اوپر آفت ہوگی، اب بیچارے وہ اپنے آپ کو بچائیں یا اپنی امت کو بچائیں، دامن جھاڑ کر کے بھاگنا چاہیں گے. تو ہمیں کہاں پہچاننا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں پہچاننا ہے کہ علماء حق کہاں ہیں اور علماء سو کہاں ہیں. بہرکیف تو یزید بن زیاد جو ہے امام کے صحابی تھے، اور آپ جو ہے امام کی خدمت میں آتے ہیں روز عاشورہ. انشاءاللہ محسوس ہوں گے عزیزوں، اس کو سنیے توجہ سے. آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، آنے کے بعد سے کہتے ہیں کہ مولا میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ میری کوئی تیر خطا نہ کرے، یعنی کہ جتنی تیریں میں چلاؤں ساری کی ساری تیر نشانے میں بیٹھے. امام نے دعا دیا کہ جا اللہ تجھے کامیاب کرے، تیری تیریں نشانے پر لگیں. وہ آیا، یزید بن زیاد آئے، آنے کے بعد سے 100 تیر تھی، 100 تیر انہوں نے دشمن کی طرف چلا دیا. چلانے کے بعد سے خدمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں آئے، اور آنے کے بعد سے کہا مولا میں نے 100 تیر چلا دیا، صرف اور صرف 5 تیر نشانے پہ نہیں پڑی. 95 تیر سے 95 کو واصل جہنم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی کربلا کے میدان میں. 100 میں سے 95 سے انہوں نے واصل جہنم کیا، اور 5 تیریں جو ہے برباد گئی. اب اس کے پہلے جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو آنے کے بعد سے رجس پڑھتے ہیں، تلوار لے کر کے آئے، تیریں ختم ہو گئی، تلوار لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد سے میدان میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سے کہتے ہیں انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک و مہاجر. کیا فرما رہے ہیں؟ انی للحسین ناصر،
میں امام حسین کا مددگار ہوں، ولا ابن سعد تارکن و مہاجرن، اور ابن سعد کو ترک کرنے والا ہوں، چھوڑ دینے والا ہوں، اور اس سے دوری اختیار کر لینے والا ہوں۔ پہلی بیعت میں کیا فرمایا؟ میں حسین کا ناصر ہوں۔ دوسری بیعت میں برات کرنے والا ہوں، ابن سعد سے برات کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، نصرت، اہل بیت کی نصرت، دعائے ندبہ میں بھی رسول اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اللہ اکبر، جو میرے علی کی مدد کرے اے میرے اللہ تو اس کی مدد کر، یہ دعائے ندبہ میں رسول اسلام کا قول ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے، یہ تو میں نے بیت پڑھ دیا، یہ میں نے رجس پڑھ دیا، اب ہمیں اسے نتیجہ لینا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی بیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انی للحسین ناصرون، میں حسین کا مددگار ہوں، ولابن سعد تارکن و مہاجرون، اور ابن سعد سے برات کرنے والا ہوں، اس کو چھوڑ دینے والا ہوں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک نصرت اہل بیت اور ایک اہل بیت کے دشمنوں کو چھوڑ دینا۔ ایک نصرت اہل بیت اور دوسرے اہل بیت کے دشمنوں کو چھوڑ دینا۔ اب ہم نصرت اہل بیت کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ نصرت اہل بیت کے یہ بہت ہی اہم نکات ہے میرے عزیزو، اس کو غور سے سنیے گا۔ نصرت اہل بیت کے تین طریقے ہیں، یا تو آپ مدد کیجئے، علمی مدد کیجئے، یا عملی مدد کیجئے، علمی مدد کیجئے یا عملی مدد کیجئے یا پھر مالی مدد کیجئے۔ تین طریقے کی مدد آپ اہل بیت کی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں علمی مدد کی طرف۔ علمی مدد کرنا، اور علمی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں اہل بیت کی؟ یہ میرے جوانوں کے لیے ہے، خاص طور سے اپنے جوان بھائیوں کے لیے، کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر چاہتے ہیں کربلا ہمیشہ زندہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقصد حسین پورا ہوتا رہے، تو یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ علمی مدد کیجیے۔ تینوں مدد کرنا ہے۔ ابھی ہم علمی شروع کرتے ہیں، علمی مدد کریں۔ کیا کریں علمی مدد؟ آپ جو ہے تاریخی اور عقیدتی کتابوں کو پڑھیے۔ اگر عربی نہیں آتی ہے عربی سیکھیے، اگر اردو نہیں آتی ہے اردو سیکھیے۔ اگر آپ نے قصد کیا ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا، اور انشاءاللہ آپ اچھے سے سیکھ بھی جائیں گے۔ اگر اردو نہیں آتی اردو سیکھیے، عربی نہیں آتی عربی سیکھیے، اور پھر اردو اور عربی میں کتابیں دستیاب ہیں۔ اردو تو آتی ہی ہے، اردو جلدی آ جائے گی، آپ یا ہندی آتی ہے، جو بھی لینگویج آتی ہے، لیکن اردو میں زیادہ تر کتابیں ہیں۔ ہندی وغیرہ میں ہمیں نہیں پتا کہ زیادہ تر کتابیں ہیں کہ نہیں کتابیں۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ تاریخی کتاب پڑھنا ہے کہ آپ پہچانیے کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ تاریخ کیسے کہتے ہیں؟ کربلا ایک تاریخ ہے، جنگ بدر ایک تاریخ ہے، جنگ احد ایک تاریخ ہے، جنگ خندق ایک تاریخ ہے، اصحاب رسول اللہ ایک تاریخ ہے، جناب عیسیٰ ایک تاریخ ہے، جناب موسیٰ ایک تاریخ ہے۔ یعنی کہ آج تک جو کچھ سنتے ہوئے آئے ہیں یہ سب کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ آپ کو صحیح تاریخ کہاں سے پتہ چلے گی؟ جب آپ خود کتابوں کو کھول کر کے مطالعہ کی عادت ڈالیں اور خود پڑھنا شروع کریں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور عقیدتی کتابوں کو، عقائد کو اپنے محکم کریں، ہم اپنی توحید کو محکم کریں، ہم اپنی عدل کو مضبوط کریں، ہم اپنی نبوت کو محکم کریں، ہم اپنی امامت کو مضبوط کریں، قیامت کے عقیدے کے بارے میں جانیں۔ یہ ہے اصول دین، ہم اپنے اصول دین کو مضبوط کریں۔ کیوں میرے عزیزو؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج ہم شیعہ مذہب تشیع میں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے، کل کو جنگ جو ہے ہتھیاروں کی جنگ تھی، کربلا کے میدان میں نیزوں اور تلوار کی جنگ تھی، لیکن آج فکری جنگ ہے، آج عقیدت کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے مذہب کے اوپر۔ کبھی اخباریت کے نام سے حملہ کیا جاتا ہے، کبھی غالیوں کے نام سے حملہ کیا جاتا ہے، قوم بن رہی ہے۔ تو آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے بزی شیڈیول میں ہمیں کام کاج کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ہم یہ کیوں کریں؟ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہونے والا ہے؟ تو بھائی پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ زندگی بھر یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک نہ ایک وقت آپ کو یہاں سے جانا ہے، کچھ تو کر لیجئے کہ وہاں کام آئے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دیکھیں، علمی مدد اگر کرنے والے ہیں
تو امام کی نظر میں کتنے زیادہ آپ بابرکت ہو جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے، میں ایک قصہ سناؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے عزیزو سنیے، امام ہادی 10ویں امام نقی ہادی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے امام، اور ان کے ارد گرد سادات جمع تھے. سادات تو سمجھتے ہیں نا، سادات کس کو کہا جاتا ہے؟ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں. یعنی کہ خود امام کے کچھ چچیرے بھائی تھے، کچھ ممیرے بھائی تھے، کچھ پھپھیرے بھائی تھے، کچھ خلیرے بھائی تھے، کچھ چچا تھے، کچھ ماموں تھے. یہ سب جو ہے امام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک شخص اتنے میں دروازے سے داخل ہوا کہ جس کے بارے میں امام کو بتایا گیا تھا کہ مولا اس شخص نے ایک اہل بیت کے دشمن سے مناظرہ کیا. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں کہ باتیں کرنا اپنے عقیدے کے اوپر. مثلا ہم امامت کو مانتے ہیں، اگر نعوذ باللہ کوئی شخص یہاں پہ ہے امامت کو نہیں مانتا ہے، چلو آؤ تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ. مناظرہ کیا کرتے تھے؟ تو اتنے میں ایک شخص آیا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک شخص آیا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ امام جو ہے، امام یہ شخص جو آ رہا ہے اس نے ایک اہل بیت کے دشمن سے مناظرہ کیا، اور مناظرے میں اس کو پسپا کیا، اس کو ہرایا. ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا ایک اہل بیت کے دشمن سے مناظرہ ہوا، اور جیتا کون؟ اہل بیت کا چاہنے والا. بھائی اس کے پاس علم ہوگا تب تو جیتا. اس نے محنت کی ہوگی، کتابیں پڑھی ہوں گی، اہل بیت کے سامنے زانو ادب طے کیا ہوگا، چکر لگائے ہوں گے، تھوڑا سا زحمت برداشت کی ہوگی، تب تو اس نے مناظرے میں اس کو ہرایا. تو بہر کیف مناظرہ ہوا، اور مناظرے میں وہ جو ہے جیتا. تو امام نے فرمایا، جب وہ دروازے سے اندر آیا تو ایک مرتبہ جو ہے امام اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر! امام کسی کے احترام میں کھڑا ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام کھڑے ہو گئے، بلایا اس کو، بلانے کے بعد سے اپنے بازو میں بٹھالا. جو سادات بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ بات کھل گئی، ہم آتے ہیں ہمارے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوئے. ایک غیر آ گیا، اس کے لیے کھڑے ہو گئے، امام ہو کر کے کھڑے ہو گئے. برا لگا، چہرے بنے بگڑے چہرے. امام نے کہا کہ تم لوگ یہ مت سوچو کہ اس کو عزت میں نے دی ہے، اس کو بلند مرتبہ میں نے دیا ہے. نہیں، اس کو بلند مرتبہ میں نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو بلند مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے. کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے ان کو بلند درجے عطا کیے ہیں. تو اس کو میں نے بلند درجہ نہیں عطا کیا ہے، بلکہ اللہ نے بلند درجہ عطا کیا ہے. صلوات پر محمد تمہارا پیر ہے کون؟ اب یہاں پہ دیکھیے، ایک تو امام کا یہ عزت دینا، یعنی کہ اگر علوم دین کو حاصل کریں، کم از کم تاریخ کو جان لیں، عقائد کو جان لیں، تاکہ ہمارے مذہب کے اوپر اگر کوئی پتھراؤ کرے تو کم سے کم ہم پتھر نہ ماریں، تو ایک ڈھال تو لگا کر کے اپنی حفاظت کر سکیں. اتنا تو کر سکتے ہیں ہم. تو اتنا بھی کم سے کم ہمیں ڈھال بنانے کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا ہوگا، ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا، کتابوں کو سیکھنا ہوگا، کم از کم اردو سیکھنا ہوگا، تاکہ ہم اردو میں جو کتابیں ہیں ہم اس کو پڑھ سکیں. اور اس کے بعد سے ہمیں محنت کرنا ہوگا. میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کریں، اگر آپ چاہتے ہیں مولانا متقیان کی مدد کریں، کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اے اللہ جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. آپ علی کی مدد کرنے کے لیے کل سے یہ قصد کر لیجئے کہ ہم جو علوم دین کو حاصل کریں گے. اردو نہیں آتی ہے، اردو سیکھیں گے تاکہ ہم تاریخ کو پڑھ سکیں، ہم عقائد کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم اہل بیت کی مدد کر سکیں. تو پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. پھر اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا.
پھر اللہ آپ کا ہاتھ تھامے گا. آپ کو کبھی مشکلات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ آپ کی پھیلانے کے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. کہے گا تجھے کیا چاہیے میرے بندے، جو چاہیے میں تجھے دیتا ہوں. پہلی علمی مدد. اچھا اب یہ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں علمی مدد کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جلیل القدر صحابی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی علمی خدمت کیا ہے؟ انہوں نے مولا متقیان سے تفسیر کا علم حاصل کیا. تفسیر یعنی قرآن کی آیات کی وضاحت کرنا، اس کا علم حاصل کیا اور پورے قرآن کی تفسیر لکھی. زمانے رسول سے لے کر کے آج تک کے زمانے میں اگر اصحاب رسول میں سے کسی کی تفسیر کائنات میں موجود ہے تو وہ اکیلی ذات عبداللہ ابن عباس کی ذات ہے، کہ جن کی تفسیر آج بھی دنیا میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ مولا متقیان نے بلانے کے بعد سے کہا کہ آؤ میں تم کو تفسیر سکھاتا ہوں. آئے تفسیر کرنے لگے. پورا واقعہ کا سنا ہوا ہے، پورا مجھے نہیں پڑھنا ہے. بسم اللہ کی تفسیر لکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس بیٹھ کر کے تفسیر لکھ رہے ہیں. لکھتے صبح ہو گئی، تفسیر ختم نہیں ہوئی. ابن عباس نے کہا کہ مولا پوری رات چلی گئی، ابھی تک بسم اللہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو پوری قرآن کب کمپلیٹ ہوگی؟ مولا نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اگر اس طریقے سے 70,000 راتیں چلی جائیں اور 70 اونٹ اگر اس کے باہر سے بھر دیے جائیں تو بھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ میں تجھے جو ہے مختصر کر کے بتا دوں کہ پوری قرآن کی تفسیر ہے کیا. امام نے فرمایا کہ دیکھ لے، جو پوری قرآن میں موجود ہے وہ سورہ یاسین میں موجود ہے، جو پوری سورہ یاسین میں موجود ہے وہ سورہ حم میں موجود ہے، جو پوری سورہ حم میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور عبداللہ ابن عباس انا نقطہ تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے لگایا جاتا ہے. صلوات پر محمد پنچتنی بواز بلند سلوان. اب بہت ہی اہم ایک حدیث عبداللہ ابن عباس کی حدیث دیکھیے. علمی خدمت کس طریقے سے کیا ہے. ایک مرتبہ آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں عبداللہ ابن عباس ضعیفی کی بنا پر بیچارے اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو اپنے نواسے یا پوتے کے ساتھ جو ہے ہاتھ پکڑ کر کے وہ بازار میں جایا کرتے تھے، کبھی تھوڑا بہت دل بہلانے کے لیے نکل کر ٹہلیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے امیر المومنین کو نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. بھلا نہیں، صرف برا کہہ رہے تھے. سب گالی دینا، لعنت کرنا، برا کہنا، مولا متقیان کو برا کہا جا رہا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس ان کے بیچ میں گئے، جانے کے بعد سے کہا ایوکم الصاب اللہ، قالوا سبحان اللہ، من یسب اللہ فقد اشرک باللہ. فقال ایوکم الصاب رسول اللہ. کیا فرمایا؟ یہاں پہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کون اللہ کو اور رسول کو گالی بک رہا ہے؟ کون اللہ اور رسول کو برا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اما تم تو اندھے ہوئے ہو، بہرے تو نہیں ہوئے ہو نا؟ ہم نے تمہیں کب سن لیا کہ ہم نے اللہ کو گالی بکی ہو یا اللہ کو برا کہا ہو یا ہم نے رسول کو گالی بکی ہو یا نعوذ باللہ رسول کو برا کہا ہو؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. میں نے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو برا کہے اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا. تو عزیزو یہ ہو رہا تھا، مولا متقیان کی چھوی کو بگاڑا جا رہا تھا، مولا متقیان کی شکل کو بگاڑا جا رہا تھا. کس طریقے سے
حکومت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے پورے شام کا ماحول کنورٹ ہو گیا. پورے شام سے جو ہے مولا متقیان کو ناسزا کہا جانے لگا. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آئے گی جو ابھی میں آگے حدیث بیان کرنے والا ہوں، کہ آپ لوگ اپنے عمل سے کس طریقے سے مولا متقیان کی مدد کر سکتے ہیں. بہر کیف میں اب یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیں. اب جو ہے ایک تیسری مثال خدمت علمی کی. اہل بیت کی علمی خدمت کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں کہ دیبل جو ایران کے رہنے والے تھے، ایرانی تھے، وہ امام ہشتم کی خدمت میں پہنچے اور اہل بیت کی شان میں انہوں نے کچھ قصیدہ پڑھا. امام نے فرمایا کہ اے دیبل، تو نے ہماری علمی مدد کی ہے. اور یہ کہہ کر کے مولا نے اپنا ایک پیراہن، اپنا ایک لباس لا کر کے ان کو تحفے میں دیا تاکہ یہ اپنے پاس رکھو. اور یاد رکھنا کہ یہ وہ لباس ہے کہ جس میں نے 1000 راتیں اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز اس کپڑے میں پڑھی ہے. اللہ اکبر. اس کپڑے میں نے 1000 راتیں نماز پڑھی ہے اور ہر ایک رات میں 1000 رکعت نماز اس کپڑے میں پڑھی ہے اور 1000 ختم قرآن اس لباس میں کیا ہے ہم نے. اب دیبل جب اس کپڑے کو لے کر کے ایران پہنچے تو جو ہے چاروں طرف سے چھینا چھپٹی ہونے لگی اس کپڑے کے لیے. تبرکن سب لینا چاہ رہے تھے. تو بہر کیف اس کو تبرکن جناب دیبل سے لے لیا گیا اور اس کے بدلے میں بے مثال جو ہے ایک موٹی رقم ان کو دی گئی اور کپڑے کا بھی کچھ حصہ ان کو دیا گیا. تو عزیزو، یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اہل بیت کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ذاکر منبر رسول سے آ کر کے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کر رہا ہے، یہ جو نوحہ خان نوحہ خانی کر رہے ہیں، یہ جو سینہ زنی کرنے والے سینہ زنی کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اہل بیت کی مدد کرنے والے ہیں، یہ سب نصرت حسین کرنے والے ہیں. لیکن اسی پہ ہمیں بس نہیں کرنا ہے، ہمیں علمی نصرت بھی کرنا ہے. ہمیں علمی نصرت بھی کرنا ہے. جو شعر کہہ سکتے ہیں وہ شعر کہیں اہل بیت کی شان میں، اور جو کتابیں پڑھ سکتے ہیں کتابیں پڑھیں. کتابیں سب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں کتابیں، تاکہ ہمیں اہل بیت کا دفاع کرنا ہے. ایک صلوات کا سہارا دیں. تو پہلی قسم تھی علمی مدد. دوسری قسم کیا ہے؟ عملی مدد. اہل بیت کی عملی مدد. اب دیکھیں آپ عملی مدد میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کرام ہو رہا ہے. مولا متقیان فرما رہے ہیں اعینونی بورعین واجتہاد. اے میرے شیعوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری مدد کرو تو تم ورع و تقوی اختیار کرو اور کوشش کرو. ورع و تقوی یعنی کہ اللہ نے جو چیزوں کو واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں کو مکروہ کیا ہے، ان سے دور ہو جاؤ. جتنے محرمات الہی ہیں ان سے دور ہو جاؤ، جتنے مکروہات ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرو. یہ ہے ورع، یہ ہے تقوی. اس کے ذریعے سے تم ہماری مدد کرو. اب آئیے رسول کی حدیث کے اوپر. آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. مولا علی نے کیا فرمایا؟ اگر میری مدد کرنا ہے تو ورع اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اجتہاد کرو، کوشش کرو. یعنی کہ اگر ہم صرف اور صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اس طریقے سے ہم مولا متقیان کی مدد کر سکتے ہیں. اور جب ہم مولا متقیان کی مدد کریں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہوگا. اعینونی بورعین واجتہاد. اور دوسرا کیا ہے پہلو؟ واجتہاد. کوشش کرو. کوشش کس راہ میں کرو؟ واجبات کو ادا کرنے میں کوشش کرو، محرمات سے دور رہنے میں کوشش کرو. کوشش کرو. یہ سبیل لگ رہی ہے، یہاں پہ آ کر کے تھوڑا کام کر لو. مجلس برپا ہوتی ہے، عزاداران امام حسین علیہ السلام یہاں پہ آگے بیٹھتے ہیں، آ کر کے تھوڑا جھاڑو لگا دو. پنکھا خراب ہے، پنکھا بنا دو. ٹیوب لائٹ خراب ہے، ٹیوب لائٹ کا کام کر دو. مائک میں کچھ پرابلم ہے وہ دیکھ لو. امام باڑے میں کہیں کچرا نہ رہے، کوڑا نہ رہے،
وہ دیکھ لو یہ سب کیا ہے؟ وجتہادن، عینونی بے ورائن وجتہادن، کوشش کرو، کوشش کر کے ہماری مدد کرو۔ عزاداری کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے، کالے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، آؤ ذرا سا بانس جا کے کاٹ کے لے آؤ، بانس کو جو ہے زمین میں گاڑ دو، اس کو کالا رنگ لگا دو، سب مل جل کر کے جب یہ سب کام کریں گے تو محرم کی ایک الگ اور بے مثال رونق ہوگی۔ ابھی تو میرے خود جو ہے 4 سے 5 دوستوں نے یہ کام کیا ہے، تو اتنی زیادہ رونق ہے۔ اگر یہ پورا گاؤں مل کر کے کرے حسین کی خدمت تو کتنا زیادہ رونق ہوگی میرے عزیزو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں۔ تو میرے عزیزو، اور تیسری قسم ہے، دوسری قسم کیا تھی کہ تم اب جو ہے عمل کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تیسری قسم کیا ہے؟ میری مالی مدد کرو۔ دیکھیں آج کی تقریر میری صرف اور صرف درس اخلاق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو کچھ پیغام دے کر کے جاؤں، کچھ چیزیں سکھا کر کے جاؤں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ہے ہمارے بھی جھولے میں چوا چھکا بہت ہے۔ ہم چاہیں تو آپ کو جو ہے مجمع کو کھڑا کریں، اور کھڑا کر کے تو خود نکل لیں اشرا پڑھ کر کے، لیکن پھر آپ زندگی بھر کھڑے رہیں گے، آپ کو دین سیکھنے کو نہیں مل پائے گا۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ بھلے آپ جو ہے تعریف نہ کریں، نعرے زیادہ بلند نہ ہو، میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا، آپ بیٹھے رہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے انسان بن کر کے جائیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں میرے عزیزو۔ تو عینون بے ورائن واجتہادین، ہماری مدد کرو ورا کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مال کے ذریعے سے مدد کرنا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری خمس کے ذریعے سے مدد نہیں کرو گے تو ہم دین خدا کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی خمس دینے کے لیے؟ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا مولا علی کا خطبہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں نے میرے حقوق مجھے دے دیے ہوتے، امام کا اشارہ خمس کی طرف تھا، اگر لوگوں نے میرے حقوق مجھے دے دیے ہوتے تو آج مجھ سے خلافت چھینی نہ جاتی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر مولا کے پاس مولا کے حقوق رہتے تو مولا اپنی خلافت کے اوپر برقرار رہتے، ان سے خلافت چھینی نہیں جا سکتی۔ اور امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہم نے امام مہدی کے لیے کتنا پیسہ جمع کیا؟ ہم نے تو اپنی بیٹی کے لیے فکس ڈپوزٹ کر دیا، اپنے بیٹا کے لیے تو فکس ڈپوزٹ کر دیا، اور لائف انشورنس خرید لیا، پتہ نہیں کون کون سا لائف انشورنس خرید لیا، بیوی کے نام سے، بیٹے کے نام سے، بیٹی کے نام سے، سب کے نام سے۔ امام زمانہ کے نام سے کبھی کچھ خریدا ہم نے؟ کبھی کچھ سوچا کہ امام زمانہ کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا امام زمانہ کو پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ امام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہم اپنی طرف سے سوچیں کہ ہم امام کو کیا کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے پاس سے پیسہ رکھیں کہ امام جہاں کہیں لگانے کے لیے ہم وہاں لگا دیں۔ امام کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے کس کام میں آئیں گے؟ یہ کسی نہ کسی دوسرے برادر ایمانی کے کام آئیں گے۔ امام کہیں گے کہ دیکھو تم نے پیسہ جمع کیا ہے، میرا پیسہ ہے، وہ جا کر کے فلاں محتاج ہے اس کی مدد کر دو، فلاں یتیم ہے بیچارہ اس کی مدد کر دو، فلاں بیوہ ہو گئی اس کی مدد کر دو۔ تو ظہور امام مہدی کے بعد جب امام آ جائیں گے تو نہ اس وقت کوئی یتیم رہے گا، نہ کوئی اس وقت بیوہ رہے گا۔ بیوائیں بیوہ رہیں گی لیکن بیواہیت کا احساس نہیں رہے گا، یتیم تو رہیں گے لیکن یتیمیت کا احساس نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے سروں کے اوپر ہمارا امام رہے گا اور ہماری ہر ایک خواہشات کو پورا کرے گا، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کسی کا خاوند اگر زندہ ہوا کرتا تھا تو خاوند نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کس طریقے سے کمی نہیں ہونے دی؟ کسی کا باپ جب تک زندہ تھا کیسے اس نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی؟ امام آئیں گے تو آپ کو اسی طریقے سے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات محمد لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا
میرے عزیزوں یہ پہلے بیت کی تشریح تھی، انی للحسین ناصرن، میں حسین کا مددگار ہوں۔ میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے، آپ امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں، آپ مولا متقیان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ امام زمانہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ علمی مدد کرنا چاہتے ہیں علمی مدد کیجئے، اگر آپ جو ہے عملی مدد کرنا چاہتے ہیں عملی مدد کیجئے، آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں مالی مدد کیجئے، اگر آپ تینوں مدد کرنا چاہتے ہیں تو نور علی نور، نور کے اوپر نور انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے گا ہم اہل بیت کی مدد کریں۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ وَلِابْنِ سَعْدٍ تَارِكٌ وَمُهَاجِرٌ، میں ابن سعد کو ترک کرنے والا ہوں اور اسے ہجرت کرنے والا ہوں، دور ہونے والا ہوں۔ اب دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس مصرع کی میں جو ہے وضاحت کروں، انشاءاللہ اسی کے بعد جو ہے کل اسی مصرع کے اوپر بات ہوگی۔ میرے عزیزوں، تو کربلا کے میدان میں آپ آ کر کے دیکھیے تو ناصر حسین نے امام حسین کی کن کن چیزوں سے مدد کی۔ مال دینے والوں نے مال دیا، جیسا کہ ابھی میں نے صبح کی مجلس میں پڑھا تھا، کیا سعید کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سعید کی بیوی نے مال دے کے کیا کہا تھا کہ میرے سید و سردار میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ زیور تھوڑے بہت ہیں، ان کو لے جا کر کے امام حسین کے اوپر قربان کر دیجئے، نثار کر دیجئے۔ مال، علمی مدد کربلا کے میدان میں جا بجا نظر آتی ہے کہ جب کبھی بریر آتے ہیں اور آنے کے بعد سے خطبہ دیتے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجہ آتے ہیں اور آنے کے بعد سے خطبہ دیتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر آتے ہیں اور آنے کے بعد سے خطبہ دیتے ہیں، اور سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علمی خدمت ہے، نہیں کرتے جہنم میں جانے دیتے، نہیں، علمی خدمت انجام دے رہے تھے وہ میرے عزیزوں۔ عملی خدمت میں اصحاب کربلا سے آگے کون جا سکتا ہے؟ یہاں پہ تو وہ جذبہ دیکھا کہ ہر ایک سے پہلے جا کر کے شہید ہو جانا چاہتا ہے، چھوٹے بڑوں پہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں، بڑے چھوٹوں پہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اصحاب چاہتے ہیں، انصار چاہتے ہیں کہ اصحاب سے پہلے قتل ہو جائیں، اصحاب چاہتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم سے پہلے قتل ہو جائیں۔ خاندان بنی ہاشم میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سب ایک دوسرے سے پہلے جانا چاہتے ہیں۔ قاسم چاہتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں، علی اکبر چاہتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں، اور محمد چاہتے ہیں میں پہلے چلا جاؤں، جناب علی اصغر چاہتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں، جناب عباس چاہتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ یہاں پہ غور کریں کہ پہلے جا کر کے شہید ہو جانا بڑا آسان ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ ہر عاقل انسان سمجھتا ہے کہ اگر پہلی بار قربانی دینے کی نوبت پڑے میرے عزیزوں کہ 2 لوگوں کو قربان ہونا ہو، اس میں سے پہلا قربانی دینے کے لیے جو انسان جائے گا وہ ڈرا ہوا نہیں ہوگا، وہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اس نے ابھی کسی کو شہید ہوتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اور جو انسان اس کے بعد جائے گا، چونکہ پہلے والے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ چکا ہے، اس کے اینڑیوں کو رگڑنے کو دیکھ چکا ہے، اس کی جان کے نکلنے کو دیکھ چکا ہے، دوسرا والا طبیعی کہ گھبرائے گا، یہ نیچرل ہے کہ گھبرائے گا، فطری ہے کہ گھبرائے گا۔ سلام ہو ذات حسین ابن علی کے اوپر کہ جس نے عاشورہ کو صبح عاشورہ ظہر عاشورہ سے لے کر کے عصر عاشورہ 71 جنازے اٹھائے، لیکن حسین کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نہیں، حسین کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں ہے، حسین کے چہرے پر سکون نمودار ہے۔ میرے عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کی شب اور کل کا دن جن شہزادوں سے منسوب ہے وہ شہزادے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اون و محمد ہے۔ اون و محمد کی مصیبت مجھے عرض کرنا ہے، چند فقرے مسائب کو پھر انشاءاللہ ختم و دعا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اون و محمد جب قافلہ حسینی مدینہ سے نکلا ایک مکے کے لیے تو اس وقت اون و محمد مدینے میں ہی تھے۔ پھر مکہ میں جب امام حسین علیہ السلام کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے، 8 ذی الحجہ کو میرے مولا نے حج کو عمرے میں بدلا اور پھر
وہاں سے مدینے سے نکلے تاکہ ہم جو ہے کسی اور راستے کسی اور شہر چلے جائے، کم از کم مکے میں ہمارا خون نہ بہایا جائے۔ تو امام مکے سے نکلنے کے بعد سے مدینے کوفے کے بیچ میں، مکے سے کوفے کے بیچ میں امام پہنچے تھے کہ وہاں پہ ایک مرتبہ قافلہ حسینی چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ اے آقا حسین، قافلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکیے۔ مولا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ عباس نے کہا کہ لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی قافلہ چل آ رہا ہے۔ قافلہ روکا گیا۔ جب قافلہ پیچھے سے آنے والا قریب آیا تو کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں ننھے بچوں کو اون و محمد کو لے کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب عبداللہ قریب پہنچے۔ قریب پہنچنے کے بعد سے حسین کو سلام کیا۔ حسین نے دیکھا بہنوئی آئے ہیں، عباس نے دیکھا بہنوئی آئے ہیں۔ بہت ہی زیادہ عزت و افتخار کے ساتھ خیمے میں لایا گیا۔ لانے کے بعد سے جناب عبداللہ بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، مریض تھے، اس لیے کربلا میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ مولا پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سے کہتے ہیں آقا حسین، اے آقا حسین، میں کربلا کے میدان میں آپ پر قربان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آنکھوں میں نور نہیں ہے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، لیکن اے مولا، میں اپنی 2 چھوٹی چھوٹی امانتیں لے کر کے آیا ہوں، یہ میں اپنی امانتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس کے بعد سے جناب عبداللہ نے پوچھا کہ میری زوجہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ سامنے محفل میں جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ جناب عبداللہ قریب آتے ہیں، آنے کے بعد سے کہتے ہیں السلام علیکی ابنت امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب کی بیٹی، آپ پر سلام۔ جب زینب نے سنا کہ تو عبداللہ کی آواز ہے، ایک مرتبہ دل کو تھام لیا، اے میرے اللہ، شوہر کی اطاعت واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کہیں کہ اے زینب، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں مدینے لے کے چلا جاؤں گا، اے میرے اللہ، میں کیا کروں گی؟ شوہر کی اطاعت واجب ہے، ایک طرف شوہر کی اطاعت واجب ہے، دوسری طرف میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن میرے عزیزوں، اتنے میں جناب زینب بولی اور فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر آپ مجھے یہاں سے واپس لے جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، شریعت نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں شوہر کی بات کو سنوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا زینب آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، بس فرق اتنا ہوگا کہ زینب زندہ نہ ہوگی، زینب زندہ نہ ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب عبداللہ نے کہا کہ نہیں زینب، میں تمہیں لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو تمہاری امانت تم کو دینے آیا ہوں۔ اے زینب، یہ اونو محمد ہے، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، میرے دونوں بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب محمد نے آ کر کے اجازت مانگی، میدان میں گئے، جانے کے بعد شہید ہوئے۔ اس کے بعد جناب اون آتے ہیں، اون آنے کے بعد شہادت کی اجازت مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد سے جاتے ہیں میدان میں، کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی کا قاتل تلوار لیے کھڑا ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ جناب اون نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اپنے بھائی کے قاتل کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد سے ایک مرتبہ اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر کر کے جناب اون کو بھی شہید کر دیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ میں نے مصیبت پڑھ دی۔ اے میرے عزیزوں، اب عاشور کا دن گیا، شام غریبہ گزری، 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ قافلہ حسینی کوفہ کی طرف رواں ہوا تو ہر ایک ماں اپنے جنازے کے قریب آئی۔ جناب علی اصغر کے جنازے پہ جناب رباب آ کے کھڑی ہو گئی، جناب علی اکبر کے جنازے پر جناب ام لیلا آ کے کھڑی ہو گئی،
حسین کے جنازے پر جناب زینب کھڑی ہو گئی. سب اپنے اپنے ماجاؤں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بابا کو الوداع کہنے آئی ہے. زینب حسین کے جنازے پر ہے. ایک مرتبہ راوی نے کہا ارے یہ دو چھوٹے چھوٹے جنازے کس کے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ زینب نے کہا ایسا ایسا نہ کہے، ارے میں ان دونوں بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں اپنے بھائی حسین کا گریہ کروں یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا گریہ کروں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.